بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 53ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے وہ املا سے متعلق ہے۔ حسب سابق ہم قواعد الاملا سے سبق کو دیکھیں گے۔ قواعد الاملا: اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حروف مدہ نہ ہو تو اسے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے زبر کی مثال سألہ، پیش کی مثال لؤیٌ، زیر کی مثال فئۃٌ۔ اگر اس مفتوحہ حمزہ سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو تو اسے الف کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے یسأل مسألۃ۔ نمبر 3، اگر اس حمزہ مفتوحہ کے بعد حرف مدہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں۔ اگر اس کا پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہے تو اسے دندانے پر لکھا جائے گا، جیسے مکافآت، ملجآنی وغیرہ۔ اور اگر ما قبل اس کا ما بعد سے ملا ہوا نہیں ہے تو اسے علیحدہ لکھا جائے گا، جیسے جزآنی، قرآ، یقرآنی، لم یقرأ۔ تو اگر آپ یہاں غور کریں تو اس کو الگ سے لکھا گیا ہے۔ یہ املا میں حمزہ مفتوحہ، قطعی، وصلی، اس حوالے سے تیسرا سبق ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ ان تینوں اصولوں کو آپ اپنی کاپی میں ایک جگہ لکھ لیں تاکہ املا کے دوران آپ کے لیے سہولت رہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر املا کرتے وقت۔ اب ہم چلتے ہیں معنی الکلمات کی طرف۔ معنی الکلمات: قبلت، اس نے بوسہ دیا، یجب، ضروری ہے، واجب ہے، حتی تعرف، تاکہ وہ جان لے، مکافأۃ، بدلہ، نوم، نیند، التربیہ، تربیت، فئۃ، جماعت، ملجأ، پناہ گاہ۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم اپنے املا کا جو صفحہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الدرس الثالث والخمسون، الاملاء، المفردات، الجمل۔ مفردات کیا ہیں جی؟ تسأل، ابھی ہم نے پڑھا، لہٰذا ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے۔ تسأل، توضأنا، قرأنا، اکلنا، رأیتن، توضأنا، جئنا، نأکل، اصوات، رائحتها، قمتن، اخذنا، رأیتن، آباؤہن، امہاتہن۔ تو یہ تو تھے مفردات جن کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ مفتوحہ ہمیں یا ساکن مختلف صورتوں میں نظر آئی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس کے جو اصول ہیں ان کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کی طرف۔ سعیدۃ، طفلۃ، جمیلۃ، ذکیۃ۔ سعیدہ جو ہے وہ بچی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے۔ یہاں جملوں کو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عبارت کیسے بنائی جانی ہے، ایک واقعے کو کیسے ذکر کیا جانا ہے، تو ہم اس نظر سے بھی ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے سعیدۃ، طفلۃ، جمیلۃ، ذکیۃ پڑھا، تو اب یہ طفلۃ، جمیلۃ، ذکیۃ تمام صفات ہیں سعیدہ کی۔ قوم آ گیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قامت من نومہا، قامہ، قاما، قامو، قامت، تو ماضی کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ قامت من نومہا، وہ نیند سے بیدار ہوئی، نیند سے اٹھی۔ وتوضأت، اور اس نے وضو کیا۔ اب یہ سب ماضی کے جملے چل رہے ہیں، اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے۔ وصلت، اور اس نے نماز ادا کی۔ ثم ذهبت الى امها، پھر وہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئی۔ وسلمت علیہا، اور اس نے والدہ کو سلام کیا۔ وقبلت یدہا، اور اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ وسألتہا، اور اس نے والدہ سے پوچھا۔ این اخی حامد، میرا بھائی حامد کہاں ہے؟ فقالت الام،
والدہ نے کہا ہوا ذہب مع والدہ الی المسجد، کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد گیا ہے۔ یہاں تک جو ہم نے 3 لائنیں پڑھی، اس میں ایک واقعہ ہے جو کہ جس میں تمام ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اور ایک بچی کی گھر کی روٹین کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئیں جس میں ہمیں بعض آداب کا بھی علم ہوا۔ لیکن جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ماضی کے جملے چل رہے ہیں تو پھر آپ نے ماضی ہی کو لے کے چلنا ہے، اور اسی کے مطابق ہی آپ اپنے واقعے کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی صیغے آپ لا رہے ہوتے ہیں، وہ بھلے آپ کی اپنی ذات کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اس پہ بڑی آپ کو نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اب نیا پیراگراف ہے، المرأۃ ہی، ایک عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عورت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حیثیتیں کیا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ البنت، وہ بیٹی کی حیثیت میں ہوتی ہے، والاخت، وہ بہن کی حیثیت سے ہوتی ہے، والام، اور ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے، والزوجہ، اور بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ یہ 4 بنیادی اس کے کردار ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو ایک عورت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یجب تربیتها تربیتاً اسلامیتاً صحیحتاً، عورت کی صحیح اسلامی تربیت ضروری ہے، حتی یکون ایمانها قویا، تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو، وتعرف حقوق الوالدین لأنها بنت، تاکہ وہ والدین کے حقوق جان سکے اس لیے کہ وہ بیٹی ہے، وتعرف حقوق اخواتها و اخواتها، اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق پہچانے، لأنها اخت، اس لیے کہ وہ بہن ہے، وتعرف حقوق اولادها لأنها ام، اور اپنی اولاد کے حقوق پہچانے اس لیے کہ وہ ماں ہے، وتعرف حقوق زوجها لأنها زوجة، اور اپنے شوہر کے حقوق پہچانے اس لیے کہ وہ بیوی ہے۔ تو یہ ایک 4 لائنوں پر مشتمل ایک پیراگراف تھا جو کسی بھی انسان کی جو ذمہ داریاں اس سے منسلک ہیں اس سے متعلق ایک گفتگو تھی۔ اور اگر آپ غور کریں جو انتخاب ہوا اس کے اندر المرأۃ ہی کے حوالے سے، عورت کو ہی کیوں بنیاد بنایا گیا؟ کیونکہ تربیت کا منبع عورت ہے۔ آج کی بچی کو اگر ہم یہ ساری چیزیں یاد دلائیں گے تو اس نے آنے والی نسلوں کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو یہ تمام اچھائیاں ان تک پہنچانی ہیں، جس کے نتیجے میں مرد معاشرے کا پرامن پیدا ہوگا، عورت معاشرے کی پرامن پیدا ہوگی، سب ایک دوسرے کے حقوق جانیں گے تو لازمی سی بات ہے معاشرے میں اونچ نیچ ہونی ختم ہو جائے گی، سب کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہو جائیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر کسی ایک فرد کو اسے بنیادی طور پہ سیکھنا ہوگا، کیونکہ تربیت اصل مرد عورت میں بیوی کے ذمے ہے، ماں کے ذمے ہے، لہٰذا اس مضمون میں اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق الحمدللہ جو کہ مکمل ہوا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم گنتی اور اس سے متعلق چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔